محترمہ کہتی تھی جمہوریت بہترین انتقام ہے. ہم بیٹھے ہوئے, ہمارے ہوتے ہوئے ضمانت بھی نہیں ملے گی, ہمارے ہوتے ہوئے ہم ایسی عدالتیں بنا جائیں گے جن سے انصاف نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالآخر آج سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد لانے والے کامیاب ہو گئے اور انہوں نے جوڈیشل کمیشن سے سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد کا چیف جسٹس بنوا لیا. 26ویں ترمیم کے ذریعے نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ جج مرضی کے ہوں گے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج مرضی کا آ گیا عامر فاروق کی جگہ. پنجاب ہائی کورٹ کی جج عالیہ نیلم صاحبہ بھی مرضی کی آ گئیں, اور سپریم کورٹ کا جج تو یحییٰ افریدی اور آئینی بینچ کا سربراہ حاجی امین الدین صاحب پہلے موجود ہی ہیں. پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی اپنی مرضی کا لا رہے ہیں. اسی طرح سندھ ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کا. عدلیہ پوری طرح شکنجے میں جکڑ لی گئی. اب اس کو عدلیہ کہنا بھی ناانصافی ہے. جس عدلیہ سے مظلوم کو انصاف نہ ملے, جس عدلیہ سے جیلوں میں پڑے 2-2 سال سے ناحق قیدیوں کے کیس نہ سنے جائیں, ان کی ضمانت بھی نہ لی جائے, ان کی بیماری کا سرٹیفکیٹ تو کجا, ان کی باڈیاں جو آکسیجن کے لیے بیچارے 75 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد جیسے, اعجاز چودھری صاحب جیسے, محمود الرشید جیسے بزرگ 75 سالہ پڑے ہوئے ہیں, ان پہ بھی جس عدالت کو ترس نہ آئے, ان کی ڈیٹ آئے تو جج غائب ہو جائے, ان کی ڈیٹ آئے تو پراسیکیوٹر غائب ہو جائے, کبھی کہیں کہ ہمیں تیاری کے لیے وقت چاہیے, کبھی کہیں ہمارے پاس ابھی سارا کچھ آیا نہیں. تو جب عدلیہ اس طرح مکمل شکنجے میں ہو تو ملک کو انصاف, عوام کو انصاف کون فراہم کرے گا؟ تو یہ تو ایک عام آدمی بھی جانتا ہے, میں ان سے کہہ رہا ہوں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ ایک عام سیدھا سادہ ان پڑھ آدمی بھی جانتا ہے کہ جب چاروں طرف سے ہوا کو غبارے میں بند کر دیا جائے اور ہوا زیادہ ہو تو غبارہ پھٹے گا نہیں تو کیا ہوگا. ہر آنے والے نے کوشش کی ہمیشہ رہنے کی. کل بھی میں نے کہا تھا تا حیات بنا دو, ان کو بھی تا حیات, ان کو بھی تا حیات. جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جعلی 47 پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے. وہ کئی دفعہ ایک دوسرے کو بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں پتہ تم کیسے آئے ہو, وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ تم کیسے آئے ہو. لیکن کسی کا ضمیر نہیں جاگتا کہ کوئی کہے یار یہ جعلی نظام, جال سازی سے ہم آئے ہیں اور جعلی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لعنت بھیجیں اس سسٹم پہ, اس سیٹ پہ. اپنا ضمیر مردہ کروانے کی بجائے اسے زندہ کرنے کی کوشش کریں اور کچھ اپنی دنیا اور آخرت کی فکر کریں. جس دنیا اور آخرت کے لیے روزانہ دن میں ہر نماز کے ساتھ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ, وہ دنیا ہم نے حسنہ کرنے کی بجائے برباد کر لی. دنیا حسنہ کا معنی کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں حسنہ دنیا کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلے, ان کے احکامات پہ عمل کرے, جن کاموں سے روکا ہے رک جائے, تو دنیا بہتر ہو گئی. دنیا حسنہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ دنیا کا مال اس کے پاس آ جائے, دنیا کا اقتدار اس کے پاس آ جائے, کوئی بڑی ساری سیٹ اس کے پاس آ جائے. اور بڑی سیٹ کا نشہ ہے, اگر کوئی کہے نشہ نہیں ہوتا تو وہ بیچارہ کہیں اندھیرے میں رہتا ہے. نشہ آپ دیکھ لیں, اب محترمہ اپنی سیٹ سے ہاری ہوئی ہیں, 47 کے ذریعے لائی گئی ہیں, ان کے پاپا بھی ہارے ہوئے, چاچا بھی ہارے ہوئے, کزن بھی ہارے ہوئے, 47 پہ لائی گئی ہیں. کام کتنے بڑے بڑے کر رہی ہیں. پنجاب کے کھربوں روپے کے منصوبے جو انسٹیٹیوٹ بنا رہی ہیں نئے, یا اپنے باپ کے نام پہ یا اپنے نام پہ, حتیٰ کہ جناح انسٹیٹیوٹ کا نام بدل کے بھی مریم نواز انسٹیٹیوٹ رکھ دیا گیا. بنایا بزدار کے دور میں تھا, افتتاح اس نے کیا, بنایا انہوں نے. تو ظاہر ہے بی بی آج کل 47 پہ آئی ہوئی ہے اور کرسی اقتدار پہ ہے, اور اقتدار کی کرسی کا ایک نشہ ہے. اور اس نشے میں قائد اعظم کا نام بھی چینج کر کے مریم نواز, اور بڑے بڑے پاکستان پنجاب کے بجٹ پہ جو بڑے بڑے منصوبے ہیں ان کا نام نواز شریف اور مریم, نواز شریف اور مریم.
اور نہ کوئی یہاں بڑا گزرا ہے، نہ کوئی اقبال گزرا ہے، نہ کوئی محمد علی جناح گزرا ہے، نہ کوئی اور دیندار نیک آدمی کو با کردار کو پاکستان تحریک پاکستان کا کوئی ورکر کوئی نہیں رہا۔ میں بحیثیت مسلمان میں ہی نہیں، جو شخص بھی جاتا ہے مدینہ طیبہ، مکہ معظمہ، حرم شریف سے نکلتا ہے یا مسجد نبوی شریف سے نکلتا ہے، تو سڑکوں کا نام دیکھ کے اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ شارع ابی بکر صدیق، شارع عمر ابن خطاب، شارع عثمان ابن عفان، شارع علی ابن ابی طالب۔ تو یہ مریم صاحبہ آپ کے بھی کچھ لگتے ہیں، آپ بھی کہتی ہیں میں بڑی دیندار ہوں اور نماز کا بڑا خیال کرتی ہوں اور میں دینی گھرانے سے ہوں، گھرانے سے دینی آپ کا دعویٰ ہے، لیکن کاش وہ نظر بھی آتا۔ آپ کسی اسپتال کا نام سیدنا فاروق اعظم کے نام پہ رکھتی ہیں، کسی کا نام علی ابن ابی طالب کے نام پہ رکھتی ہیں، کسی کا نام عثمان ابن عفان پہ، کسی کا صدیق اکبر کے نام پہ، کسی کا سلمان فارسی کے نام پہ، کسی کا لوگوں کو یاد رہتا کہ یہ ہمارے بڑے تھے۔ آپ کے نام پہ بنے ہوئے یہ جتنے انسٹیٹیوٹ آپ بنا رہی ہیں، آپ سرکاری خزانے پہ قبضہ کر کے پیسہ سرکار کا، پیسہ عوام کے ٹیکسوں کا، نام آپ کے، آپ صرف بدنامی کما رہی۔ میں لکھ دیتا ہوں، آپ بھی لکھ لیں، آنے والی حکومت یہ سارے نام بدلے گی 2 سال بعد، 6 مہینے بعد، 4 سال بعد، جب بھی آئے گی، یہ سارے نام بدل کے یہ واپس، اگر کوئی بندے کا پتر آیا تو وہ محمد علی جناح کے نام پہ رکھے گا، وہ حکیم الامت علامہ اقبال کے نام پہ رکھے گا، وہ محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ رکھے گا، وہ مولانا شوکت علی کے نام پہ رکھے گا، وہ چودھری رحمت علی کے نام پہ رکھے گا، وہ تحریک پاکستان کے کارکنوں کے نام پہ رکھے گا، یا ہمارے جو اسلاف تھے جن کے نام لے لے کے ہم آج بھی جیتے ہیں، جن کے نام کی مثالیں پیش کرتے ہیں دنیا کے سامنے، کوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام پہ رکھے گا، کوئی ایک نام بھی آپ کی طرف سے رکھا ہوا ایسا ہوتا کہ اس پہ اہل پاکستان کا دل خوش ہو جاتا، ایمان والے خوش ہو جاتے۔ افواج پاکستان نے ایک کام بہت اچھا کیا الحمدللہ، اس کی تعریف کرتا رہوں گا۔ کسی میزائل کا نام غوری رکھا، کسی کا نام غزنوی رکھا، کسی کا نام عبدالی رکھا، کسی کا نام الفتح رکھا۔ تمہیں بھی یہ آ جائے ہوش، تم کہتے ہو ہم دینی گھرانے سے ہیں، ہم بڑے نیک لوگ ہیں، ہم بڑے مخلص لوگ ہیں، ہم بڑے پارسا لوگ ہیں۔ کیا پارسا یہی ہے کہ ملک کا خزانہ لوٹ کے کھا جاؤ اور ملک کے اداروں کے نام اپنے اور اپنے باپ کے نام پہ رکھو اور کہو کہ ہم عوام سے مخلص؟ عوام تو رات کا پیٹرول 9 روپے اور ڈیزل 12 روپے مہنگا ہونے سے پھر چیخیں مار رہی۔ اس عوام کو آپ نے بجٹ میں کیا دیا ہے؟ عوام تو مہنگائی کے ہاتھوں، اس عوام کو آپ نے 50% گیس کی قیمتیں بڑھائی، پیٹرول کی قیمت بڑھا دی، ڈیزل کی قیمت بڑھا دی، جس کا صاف معنی یہ ہے کہ ہر شے کی قیمت بڑھے گی۔ غریب کی شارک پہ آپ نے انگوٹھا رکھا ہوا ہے، آپ غریب کو بالکل مارنا چاہتے ہیں، غربت کا خاتمہ نہیں چاہتے، آپ غریب کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں پاکستان میں جتنے کارنامے کرنے والے ہمارے اکابرین بزرگ اسلاف تھے، ان سب کی جگہ یا باپ کا نام ہو یا بیٹی کا نام ہو۔ وزیر اعظم شہباز ہے، اس کے نام پہ بھی پنجاب میں کوئی شے نہیں آنے دی محترمہ نے۔ محترمہ پتہ نہیں، میں سنتا رہتا ہوں یوٹیوبر کہتے ہیں، پتہ نہیں کس نے کہا محترمہ کیری بہت اچھی کرتی ہیں جی۔ محترمہ یہ کیری کر رہی کہ نام سارے قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پہ بننے والے جو پہلے بنے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں پہلی حکومتوں نے، ان کے نام بدل بدل کے، مجھے کبھی کبھی ہاسپٹل جانے کا اتفاق ہوتا ہے اپنی طبیعت کی وجہ سے، باہر جاتے ہی کاؤنٹر سے مریم نواز شروع ہو جاتی، ہر طرف تصویریں لگی ہیں اور باقاعدہ آڈیو چل رہی ہے، نام مریم نواز، مریم نواز، جیسے کوئی وظیفہ کر رہا ہے نا۔ اسپتال میں مریض داخل ہوتا اب بھی وہی سنے گا، آئے گا تو وہی سنے گا۔ تو آپ نے یہ جو 1.5 سال محترمہ محنت کی ہے، کبھی اس کو آزمانے کے لیے کوئی سروے کروا لیں کہ عوام کتنے کو زیادہ آپ کے حامی ہو گئے، عوام آپ کا نام سن سن کے کتنے زیادہ کو آپ کے زیر احسان ہو گئے ہیں کہ وہ بھی کہیں مریم نواز، وہ بھی کہیں نواز شریف۔
عوام سے، عوام کی رائے لے لیں۔ تو جب آپ عوام کی رائے، آپ چلیں، آپ تکلیف نہ کریں، آپ اپنے میڈیا سیل جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں، گالی گلوچ بریگیڈ جو بنائے ہوئے ہیں، جو میرے جیسے فقیروں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، ہم دعائیں دینے والے ہیں اور وہ آگے سے گالیاں دیتے ہیں روز نیچے ہمارے کلپ کے نیچے کوئی ایک دو بندے چھوڑے ہوتے ہیں ایسے جو گالیاں دیں، اور کوئی بات نہیں کرتے، وہ کوئی دلیل نہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں صرف۔ اب وہ جو چھوڑے ہوئے ان کو مائک دے کے محترمہ بھیجو انارکلی میں، ان کو مائک دے کے بھیجو سبزی منڈی میں، فروٹ منڈی میں، لنڈے بازار میں، نولکھے میں، ان کو بھیجو لبرٹی میں، ان کو بھیجو غریب آبادیوں میں، اور وہ آزادانہ عوام کی رائے لے کے آئیں کہ کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ نام جگہ جگہ ناموں کی تختیاں لگوانے سے، بڑی بڑی فلیکسیں لگوانے سے، روڈوں کے اوپر ہورڈنگ لگوانے سے آپ کی مقبولیت میں کتنا کوئی اضافہ ہوا ہے۔ بات دوسری طرف چلی گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ عدالتوں کا جب آپ گلا گھونٹ دیں گے تو یہ انصاف کے لیے کہاں جائیں گے؟ آپ ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ اس انصاف سے مایوس ہو جاؤ، اب تمہیں نہ سپریم کورٹ سے ضمانت ملے گی، نہ ہائی کورٹ سے ضمانت ملے گی، تم پہ خواہ کیس جعلی ہو، جھوٹا ہو، جیسا بھی ہو، تم اندر رہو گے، تمہارا مقدر اندر ہے، اس لیے کہ حکمران ہم شریف خاندان والے بیٹھے ہوئے ہیں، حکمران ہم بھٹو خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو محترمہ کہتی تھی جمہوریت بہترین انتقام ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ضمانت بھی نہیں ملے گی، ہمارے ہوتے ہوئے ہم ایسی عدالتیں بنا جائیں گے جن سے انصاف نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ آج آپ نے سرفراز ڈوگر جو 16ویں نمبر کا جج تھا، لاہور ہائی کورٹ سے 16ویں نمبر کا جج اٹھایا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج جن کا استحقاق تھا، جن کا میرٹ تھا، جو پہلے نمبر، دوسرے نمبر، تیسرے نمبر، چوتھے نمبر، 5ویں نمبر پہ تھے، ان سب کو اڑا کے رکھ دیا، ان کو بھی تماشا دکھایا کہ دیکھو یہ ہے، ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں، ہماری مرضی سے چلنا پڑے گا، ہم خواہ ویڈیو بنائیں، ہم خواہ تمہارے واش روموں میں کیمرے لگوائیں، تمہارے بیڈ روموں میں کیمرے لگوائیں، ہمارا نام بھی تمہاری زبان پہ نہیں آنا چاہیے، مرضی ہماری چلے گی، جج تم ہو، فیصلہ ہم لکھیں گے۔ یہ پیغام دیا گیا ہے ان کو۔ ہمارے پاس سرفراز ڈوگر بھی ہیں، ہمارے پاس یحییٰ افریدی بھی ہیں، ہمارے پاس امین الدین بھی ہیں، ہمارے پاس مندو خیل بھی ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے خیل ہیں۔ یہ پیغام دیا گیا آج سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا کے۔ تو میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں، میں آپ کو بد دعا نہیں دیتا، لیکن دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ الہی جو میرا ملک بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بگاڑ دے، ان سے اس ملک کو نجات عطا فرما دے، جو میرے ملک کے ساتھ، میرے ملک کے مظلوموں کے ساتھ، جن کو انصاف چاہیے، ان کے ساتھ بے انصافی کر رہے ہیں، اور ظالم جج لا کے سیٹوں پہ بٹھا رہے ہیں، جو کئی مہینے مظلوموں کا کیس ہی نہ لگائیں، یا اللہ ان سے ملک کو نجات عطا فرما دے، اس ملک کو عدل و انصاف والے کو جج نصیب فرما دے۔